ون آف مائی فیوریٹ کالم نگار یاسر پیرزادہ صاحب. یاسر پیرزادہ صاحب، یہ جو ہم نے ساری ڈسکشن کی ہے، ہم ٹھیک ہے، میں جس طرح میں نے بھی شہباز شریف صاحب کے اوپر تنقید کی، گورنمنٹ آف پنجاب کے اوپر تنقید کی، لیکن ہم بذات خود بطور ایک معاشرہ کیا ہم لوگ بھی صحیح سمت میں جا رہے ہیں، یا ہمیں بھی دراصل میں اپنے آپ کو تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہم لوگ ان معاملات کو، اور میں اس میں میڈیا کا کردار کی بھی بات کروں گی، جس طرح پراجا صاحب نے بات کی، میڈیا بھی کیا کوئی اس کے اندر کنٹریبیوشن تو نہیں کر رہا ہے اس معاملے کو مزید خراب کرنے میں؟ بہت شکریہ آپ کا. ایک فکرہ میں اس سے پہلے بول دوں، جو آپ نے کامنٹ کیا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یعنی وہ کوئی جس طرح ہر دفتر میں کوئی نالائق لوگ ہوتے ہیں نا جی، تو ایک آدھا بندہ جو کوئی کام کرتا ہے تو سارے کام اسی کو لوگ دے دیتے ہیں، اور وہ 10 کام دے ان میں سے ایک وہ نہ ٹھیک کر سکے نا، تو پھر اسی کی ایکسپلینیشن کال ہوتی ہے، اسی کو شو کال جاری ہوتا ہے. تو بس اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا خیال یہ ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ایک دو کامنٹس میں صرف کر لوں کہ کچھ فیکٹس بھی جو ہے نا وہ ہمیں درست رکھنے کی ضرورت ہے. جیسے پراچا صاحب نے فرمایا کہ 5 دن بچی وہاں رہی اور وہ اس کو زندہ بچا لیا جا سکتا تھا اگر وہ پولیس تلاش کرتی. میرا خیال ایسا نہیں ہوا. وہ جو مجرم ہے اس عمران علی، اس نے جو ہی اس کو اغوا کیا، ساتھ ہی اس نے ریپ کیا، اور اسی وقت اس نے 1 گھنٹے کے اندر اس کو مار کے وہیں پھینک دیا. یہ فیکچوئل بات ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہاں پر جو ہوئی سیکس ایجوکیشن کی اور یہ ہمیں بتانے کی، میرا خیال ہے یہ بڑی ایک تھن لائن ہے. یہ سیکس ایجوکیشن کے میں ذاتی طور پہ اس طرح سے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ باہر کے ممالک میں جو سیکس ایجوکیشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ 13-14 سال کی جو بچیاں ہیں ان کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ بھی آپ نے پروٹیکشن استعمال کریں. یہ ان کے نزدیک سیکس ایجوکیشن ہے. تو میرا خیال ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا نہیں چاہیے کہ وہ کسی اجنبی کے ساتھ مانوس نہ ہوں، ٹھیک ہے، ان کے بیریئر جو ہیں، وہ جو ٹیبوز ہیں، جو باتیں ہیں، ان کو ہمیں گھروں میں بتانا چاہیے. ان کو یہ جتنی بھی بچیاں جن کے کیس ہوئے ہیں، یہ سب کو بہلا پھسلا پر کسی کو چاکلیٹ کا لالچ دے کے، ٹافیوں کا لالچ دے کے لے جایا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں ماں باپ ہم یہ بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ چاکلیٹ تم نے نہیں کھانی، یہ چپس نہیں تم نے کھانے، تمہارے دانت خراب ہو جائیں گے، تمہیں کوئی چیز نہیں ملے گی اس طرح کی. تو گھر میں ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جس سے بچے بات کر سکیں، جو اس کو اپنی فرمائشیں بتا سکیں. تو وہ بڑا ضروری ہے تاکہ کوئی ان کے نزدیک نا یہ کوئی نو گو ایریا نہ ہو کہ ہمیں کوئی باہر کا بندہ ملے اور وہ بہلا پھسلا کر. بات یہ کافی ساری باتیں اکٹھی ہو گئیں. وہ جن صاحب نے سوال کیا تھا انہوں نے یہ اعداد و شمار پتہ نہیں کہاں سے لیے، ان کا سورس مجھے نہیں پتا کیا، کہ ہر 21 سیکنڈ بعد امریکہ میں ریپ ہوتا ہے. یعنی اس کے مطلب یہ ہے امریکہ میں اس کے سوا کام ہی کوئی نہیں ہوتا. اور اگر یہ ڈاٹا درست ہے تو دوسرا، یہ ہمارا سارا بیانیہ جو ہے وہ ویسٹ کے خلاف نفرت پہ قائم ہے. یعنی دنیا کا ہر برا کام وہاں ہو رہا ہے، وہ قابل نفرت لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم میں سے ہر کسی کو امریکہ کا ویزا بھی چاہیے. یعنی یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہی سے آپ ابھی ووٹنگ کروا لیں کہ کتنوں کو چاہیے امریکہ کا ویزا. لیکن اگر آپ یہ سوال کریں گے تو ہاتھ شاید کم ہی لوگ کھڑا کریں. وہ ہاتھ نہ کھڑا کریں، آپ امریکی ایمبیسی کے بعد جا کے لائنیں دیکھیں کتنی لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جنہوں نے شریعت نافذ کرنی ہے اپنے 6 فٹ کے جسم پر شریعت نافذ کریں. کس نے روکا ان کو؟ یہ سارے لوگ کر لیں اپنے اوپر شریعت نافذ، ہمارا ملک بالکل ٹھیک ہو جائے گا. یعنی دوسروں کو کہنا جناب آپ اپنے ہمارے حصے کے کام کریں. اچھا، پھر جہاں تک بات آ گئی یہ جو پہلے ہو رہی تھی کہ جی میڈیا کا اس میں کیا کردار ہے اور پولیس کا کیا کردار، میرا خیال ہے کہ پولیس کا یقیناً قصور تھا. جو پہلے جو بچیاں، فرید پراچا صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جی کئی ایسے کیسز ہوئے ہیں جہاں پہ جو مجرم پکڑا گیا ہے اس نے یہ کہا کہ جی میں انفلوئنس ہوا ہوں، میں نے ٹی وی پہ دیکھا، میں نے میڈیا کے اوپر کوئی ایسی چیز دیکھی جس نے میرے جذبات کو ابھار دیا. یہ تو بندہ، ہاں یہ بندہ اس کی تو پروفائلنگ ہی بالکل اور قسم کی ہے. آپ نے وہ دیکھی نہیں ویڈیو وہ جس میں یہی کہا ہے کہ یہ بہت وہ دیکھتا تھا. نہیں، وہ تو ناطے پڑتا تھا نا. ایک ذریعہ، ایک سبب نہیں ہے. لیکن جو ایک بات یاسر نے کہی ہے، میں صرف کہ جی ہر ایک اپنے 6 فٹ جسم پہ شریعت نافذ کرے. شریعت کا نافذ کرنا آئین پاکستان، میں قرآن اور حدیث کی بات نہیں کر رہا، آئین پاکستان جو بھٹو صاحب کی اسمبلی نے بنایا تھا، ریاست کی ذمہ داری ہے شریعت. ریاست جواب دے. آرٹیکل 31 ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست سے جواب لے لیجیے. جی یاسر پیرزادہ صاحب، نوجوان نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے سورسز پوچھی تھی، انہوں نے کہا ایف بی آئی کی یہ سورسز ہیں 21 سیکنڈ کے بعد امریکہ میں ایک ریپ ہوتا ہے. وہ جو انہوں نے سورس بتایا وہ ایف بی آئی کی رپورٹ میں نے بھی دیکھی، اخبارات میں پڑھی ہے. وہاں پہ جو جیسے آسمہ صاحبہ نے کہا جو رپورٹنگ ہوتی ہے
وہ اگر کسی نے کسی کی مرضی کے بغیر اس کو ہاتھ بھی لگایا تو وہ جا کے رپورٹ کرتی ہے وہ بچی, کیونکہ وہاں پہ عورتیں امپاورڈ ہیں. بٹ اسٹل آئی بلیو کہ انہوں نے کہا نارمے میں 52% سیکچوئل ابیوزز کے کیس ہیں. آئی ڈاؤٹ دیٹ, ایسا نہیں ہے. میں ان ملکوں میں گیا بھی ہوں, آپ سب لوگ بھی گئے ہوئے ہیں, ایسی وہاں بات نہیں ہے. جو تمام کوالٹیز پراچا صاحب نے بیان کی نا ابھی کہ جی غریب کا استحصال نہ ہو, وہاں پہ ہر کسی کو انصاف ملے, وہ تمام کی تمام ناروے سویڈن میں لوگوں کو مل رہی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ کوٹ کرنا فگرز, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ریپ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں؟ یہ کیا تھنکنگ ہے, عجیب و غریب قسم کی یہ سوچ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی آپ کہتے ہیں جناب یہ اسلامی تعلیمات سے دوری ہے. یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سمیت میرے اور ہمارے, آپ ان سے پوچھیں کیا ان کو پرائمری سے لے کے تو میٹرک تک کیا ان کو اسلامی تعلیمات نہیں دی جاتی؟ کون سا بچہ ایسا ہے پاکستان میں جس کو نہیں ملتی؟ ٹھیک ہے, اس کا کنیکشن اس پاس سے مت جوڑیں. جس بندے کو پکڑا گیا اب اس کی پروفائلنگ تو دیکھیں, وہ کیا ہے, اس نے کون سی مذہبی اقدار مغربی اقدار کا دل دادا ہے؟ کیا وہ کوئی جینز ٹی شرٹ پہننے والا نوجوان تھا, کلین شیو تھا, کیا وہ ڈسکو میں جاتا تھا؟ ذرا بتائیں نا مجھے آپ. اگر فرض کریں اس طرح کا کوئی نوجوان پکڑا جاتا ہے اس جرم میں, تو ہم تو یہاں پر بیٹھے یہ گفتگو ہی نہ کر رہے ہوتے. یعنی یہاں پر اب تک تو پتہ نہیں کن کن باتوں پر بین لگ چکا ہوتا. اب تو اس کی پروفائلنگ دیکھیں آپ. اب یاسر پیرزادہ صاحب بہت شکریہ آپ کا.